بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ آیت خاتم نبیین کے تابع مولویوں کا ایسا زبردست توڑ ہے ان کے عقیدوں کا کہ یہ آیت ان کی بجائے ہماری تائید کرتی ہے ہر پہلو سے۔ میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا تھا بعض درسوں میں یا کسی جگہ۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے اور آیت خاتم نبیین پر انگلی رکھ دی کہ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ میں ان کو گھر وقف جدید کے بعد گھر لے آیا اور وہاں میں نے کہا بیٹھے یہاں آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس آیت کا خود ترجمہ کریں۔ میں نے کیا تو آپ اعتراض کریں گے کہ آپ نے غلط ترجمہ کر دیا ہے۔ آپ ترجمہ کریں اور میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اس ترجمے کو مانتے ہیں اور آپ نہیں مانتے۔ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں آپ اس کو نہیں مانتے، اور جو آپ کر رہے ہیں میں مان رہا ہوں، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتا بالکل ٹھیک ہے۔ ترجمہ انہوں نے کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے تمام نبیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہوگی؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا ختم کا معنی آپ کریں، جسمانی طور پر ختم کیا یا روحانی طور پر؟ کہتے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ میں نے کہا پکے پہنچ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب بتائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، کوئی نبی زندہ تھا؟ پہلوں کے متعلق اگر یہ دعویٰ ہوتا کہ انہوں نے جسمانی طور پر ختم کیا ہے تو یہ دعویٰ ایک فرضی دعویٰ تھا، آپ کے خود اپنے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے۔ آپ ہی اپنی موت مر گئے، خدا نے ان کو وفات دے دی، مر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کر دیا؟ ٹیسٹ کیس عیسیٰ تھا نا، جس کے متعلق عقیدہ تھا کہ وہ زندہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جسمانی لحاظ سے ختم کیا کہ نہیں؟ آئیں بائیں شائیں کچھ، لیکن جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا اگر وہ ختم کرنے کا کوئی ٹیسٹ کیس تھا تو عیسیٰ تھا نا۔ اگر عیسیٰ کو مار دیتے تو پھر ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، اور روحانی لحاظ سے بھی عیسیٰ ٹیسٹ کیس بن گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا فیض جاری ہے تو آپ کے نزدیک عیسیٰ کا فیض جاری ہے، اور عیسیٰ کے فیض جاری ہونے کی وجہ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند نہیں بن سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اس کے روحانی فرزند بن جاتے ہیں۔ لیکن باقی سب کا فیض ختم اور اپنا جاری، اس ترجمے کے سوا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ دوسرا سوال میں نے اسے یہ کیا، آپ یہ بتائیں کہ خاتم کا مطلب ختم کرنے والا تو ٹھیک ہے، لیکن ختم کرنے والا خود بھی خودکشی کر لیتا ہے یا دوسروں کو ختم کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں کرتا؟ تو لازماً اس نے یہی کہنا تھا کہ نہیں، اپنے آپ کو نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا ان نبیین کے خاتم خود ان نبیین میں شامل نہیں ہے جن کا وہ خاتم ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کو ختم کیا، ان ختم ہونے والوں میں آپ نہیں داخل ہو سکتے، کیونکہ ایک ختم کرنے والا ہے، ایک ختم ہونے والا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب سمجھ گئے تھے اس بات کو جو آپ مشکل سے سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا خاتم، آپ خاتم کا لفظ کا خاتم ترجمہ کر رہے ہیں اور میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ خاتم کے لحاظ سے بہت عظیم شان مضمون ہے جو الگ ہے۔ اب اس ترجمے کو لیتے ہیں، کیا قاتل خود اپنا بھی مقتول ہو جاتا ہے؟ یہ سوال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے تو دوسرے نبیوں کے خاتم ہے، اپنے خاتم نہیں ہیں۔ اپنے فیض کو ختم کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے، اور میں نے ہی یہی ترجمہ جماعت احمدیہ قبول کرتی ہے۔ خاتم ہیں مگر دوسروں کا فیض ختم کرنے والے اپنا نہیں۔ اس پر میں نے ان کو اچھی طرح باندھ لیا تھا اس بات پر
کہ خاتم، وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ خاتم اصل میں خاتم ہے، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، قاتل مقتول نہیں ہوا کرتا، قاتل دوسرے کو قتل کرتا ہے، خود اپنی تلوار سے اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں سوائے اپنے، اور چونکہ اپنے خاتم نہیں ہیں اس لیے وہ سارے فیض جو دوسرے نبیوں کے جاری تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری رہیں گے، اور آپ نے خود اپنے فیوز کو ختم نہیں کیا۔ اس کا ثبوت قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو سورہ نساء میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اب بس یہی لوگ ہیں جن پر اللہ انعام کرے گا، ان کے سوا نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ باقی سب کا فیض ختم، محمد رسول اللہ کا فیض جاری۔ وہ اگلی بحث من اور ماں کی چھوڑ دیں سر دست، یہ بات بہرحال قطعی ہو گئی۔ اس آیت کریمہ میں محمد رسول اللہ کو باقیوں کا فیض بند کرنے والا اور اپنا فیض جاری کرنے والا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ فیض ہر قسم کا فیض ہے، اس فیض میں تمام انعامات داخل ہیں۔ اگر اس فیض میں ایک انعام داخل نہ ہوتا تو سر فہرست اس کا ذکر نہ ہوتا۔ بس آیت خاتم النبیین اپنی ذات میں جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں ایک ایسی مکمل دلیل ہے ہمارے موقف کے حق میں کہ کسی پہلو سے اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ میرا تجربہ ہے کہ جب اس آیت کو ہم پہلے مولوی کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، شروع میں یہ سوال لے کے آتے ہیں، یہ ڈیمانڈ مطالبہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کو قرآن سے ثابت کرو، اگر قرآن خلاف گواہی دے گا تو ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے، اور تمہارا جو یہ خیال ہے کہ آسمان سے اترے گا، زمین سے پیدا ہوگا، مہدی آئے گا، یہ سب لغو خیالات ہیں، غلط حدیثیں ہیں، قرآن سے دکھاؤ۔ یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ جب ہم اس آیت کی بحث پر اس کو بالکل ان کو نامراد کر دیتے ہیں تو پھر ضرور حدیثوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں لا نبی آبادی کا کیا مطلب؟ وہ بحث بالکل الگ ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تم اب جھوٹے کتنے ہو، یہ تو دیکھ لو۔ ابھی دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پر ہم فیصلہ کریں گے، اب قرآن سے بھاگے ہو تو حدیثوں میں جا کے پناہ لی نا۔ اب حدیثوں کی بات کی ہے تو پھر صرف لا نبی آبادی نہیں، دوسری حدیثیں بھی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے وفات کا جس کا اس آیت سے تعلق ہے، وہ وفات کا واقعہ لا نبی آبادی والے حدیث کا ایک ایسا حل ہے جو بین ہی جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابراہیم اپنے بیٹے کو دفنایا، لحد میں اتارنے لگے، تو فرمایا لو عاشا لکان صدیقا نبیہ، اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی بنتا۔ ایک روایت یہ ہے یہ سچا نبی ہے جس کو میں لحد میں اتار رہا ہوں، مگر پہلی آیت روایت کو ہی لے لیں تو یہ آیت خاتم النبیین کے بعد واقعہ ہوا ہے۔ اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی بنتا۔ اکثر پرانے متقی علماء نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ خاتم النبیین آیت کا وہ معنی غلط ہے جو عوام الناس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب نبوت کا بند ہونا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت کے بغیر کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔